عربوں میں نسبدانی کا بڑا اہتمام تھا، وہ انسانوں سے بڑھ کر گھوڑوں اور اونٹوں کا نسب کو بھی یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھتے تھے کہ کون آزاد عورت کے بطن سے ہے اور کون باندی کے بطن سے، اور کس نے شریف عورت کا دودھ پیا ہے اور کس نے رذیلہ کا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب جو دنیا کے تمام انساب میں افضل اور اعلیٰ ہے، وہ شجر نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب بلا اختلاف ہے، اس سے آگے جو بھی بیان کیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب بیان فرماتے تو عدنان پر آ کر کے رک جاتے، اس سے آگے تجاوز نہ کرتے، اور فرماتے کذب النسابون، نسب والوں نے غلط کہا ہے، یعنی اس سے آگے جو بھی بیان کرتے ہیں وہ بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ درمیان میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جن کا وجود ہی زمین سے تقریباً ختم ہو گیا، مٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جوڑنا یا حضرت آدم علیہ السلام تک ملانا یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ پدری سلسلہ نسب ہے، اور مادری سلسلہ نسب یہ ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر آ کر کے مادری اور پدری نسب دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک تمام کے تمام افراد عفیف اور پاک دامن ہیں، ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی زنا کے اندر ملوث نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو اس کا سلسلہ نسب ایسے ہی پاک اور صاف ہوتا ہے۔